ایک قبیلہ بربر کا فرد ہے، وہ کہتا ہے میں کشتی پہ بیٹھ کے حج پہ جا رہا تھا، راستے میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک کھڈے پہ میں تیرتا تیرتا ایک جزیرے سے جا ٹکرایا، میری جان بچ گئی، چاروں طرف سمندر، درمیان میں جزیرہ۔ کہتے میں نے جزیرے کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز سنی، میں نے چھپ کے دیکھا کوئی بڑی قد والا بندہ ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں، کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، آنکھوں سے اس کے خون نکلتا ہے، زمین پہ کچھ لکھتا ہے، پھر منہ پہ ماتم کرتا ہے، پھر زمین میں ٹکرے مارتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ذہن میں رکھنا، بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ وہ کہتے میں نے دیکھا لمبا قد، بڑے بڑے بال، آنکھوں سے خون، کچھ لکھتا ہے، پھر ماتم کرتا ہے، پھر ٹکرے مارتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہتے جب وہ بے ہوش ہوا میں نے کہا دیکھو تو صحیح لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتے میں قریب آیا، میں نے دیکھا زمین پر لکھا ہوا تھا حسین۔ زمین پر لکھا ہوا تھا حسین۔ وہ کہتے میں ڈر ختم ہو گیا کہ یہ بھی مولا کا ماننے والا ہے، اگر حسین کو روتا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اسے ہوش آئی، اسے کہا اے اولاد آدم تو کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے جلدی جلدی ڈر کے کہا تجھے اسی حسین کا واسطہ، مجھے کچھ نہ کہنا، میں اس حادثے کے تحت یہاں پہنچا ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ گردن جھکا کے کہتے میرا نام ظافر۔ قوم جنات سے میرا تعلق ہے۔ ظافر کا نام آیا، تڑپ کے کہتا ہے پھر تجھے حسین کے حق کا واسطہ مجھے اپنی آنکھیں چومنے دے، کیونکہ تو نے ان آنکھوں سے غریب زہرا حسین کو دیکھا تھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا اور تمہارا شمار حسین کے رونے والوں میں فرمائے۔ کہتے تو نے غریب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، منت کرتا ہوں مجھے کربلا کا کوئی حال سنا۔ ظافر رو کے کہتے میں مر جاؤں گا، کہتے تجھے حسین کا واسطہ مجھے سنا۔ ظافر کہتے میں اس وقت پہنچا جب اصغر کی قبر بنا کے قریب فارغ ہو گیا۔ کوئی تفصیل نہیں، دو جملے، جب اصغر کی قبر بنا کر قریب فارغ ہو گیا، میں نے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دیکھا، پہلی دفعہ نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی، انبار تھے ارواحان کے، روحوں کی ارواح، مخلوقات دو عالم، نہ نظر آنے والی مخلوق کا انبار، درمیان میں حسین، بار بار غریب سارے زخم چھوڑ کے بازو کو دباتا تھا۔ وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں حسین کا درد نہ ہو۔ اشارہ میں نے کرنا ہے، ہائے نصیب والے کو نصیب ہوگی۔ وہ کہتے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھا، لیکن سارے زخم چھوڑ کے بار بار قریب بازو کو دباتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سینے کے زخم سے آر پار نظر آتا ہے، غریب سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ ماتھے میں تیر کا زخم ہے، غریب ماتھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ پہلو میں سنان ابن انس کی برچھی لگی ہوئی ہے، غریب اپنے پہلو پہ ہاتھ نہیں ملتا۔ پتہ نہیں اپنے ہاتھ کو بازو پہ کیوں رکھتا ہے۔ کہتا ہے ادھر میرے دل میں خیال آیا، ادھر لشکر کو چیر کے شبیر کا گھوڑا میرے سامنے آیا۔ آواز ظافر حیران نہ ہو، اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے، اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ یہ وہ زخم ہے جو اس تیر کی وجہ سے ہوا ہے، جو تیر پہلے علی اصغر کے حلق میں لگا، پھر آ کر میرے بازو میں لگا۔ اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ بڑا لمبا مکالمہ ہے جو علماء نے، علامہ دمشقی صاحب تشریف فرمائے، بڑا لمبا مکالمہ ہے جسے علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ کس طرح سے گفتگو ہوئی ظافر کی اور غریب کی۔ ظافر کہتا تھا مجھے لڑنے کی اجازت دے، شبیر فرماتا تھا واپس چلا جا۔ ظافر کہتا تھا مولا مجھے کیوں نہیں لڑ، شبیر
فرماتا تھا واپس چلا جا. جعفر کہتا تھا مولا مجھے کیوں نہیں لڑنے دیتا؟ امام نے فرمایا جعفر تو نظر نہیں آتا، میں ایسی مخلوق سے کیوں لڑاؤں جو نظر ہی نہیں آتی. جعفر کہتے میری جرت کوئی نہیں. ہر جگہ نہیں کہا حسین نے نانے کی امت ہے، یہ فکرہ ایسے مشہور کر دیا گیا. نانے کی امت ہوگی تو حسین کو قتل کیوں کرتے؟ امتیں دو ہیں، ایک امت حق ہے جس پر سلام ہے، ایک وہ ہے جس کے لیے لعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت میں. 3 گروہوں پر امام نے لعنت بھیجی، جس نے آل محمد کو قتل کیا، جس نے آل محمد پر ظلم کیا، اور جس نے سنا اور راضی ہو گیا. تینوں پہ لعنت کیا. جعفر تو نظر نہیں آتا، یہ نظر آنے والی مخلوق ہے، تجھے ان سے کیسے لڑاؤں؟ کہتے میری جرت نہیں، تو زمانے کا امام ہے، میرے باپ کو جنوں کا بادشاہ تیرے باپ نے بنایا، میں رعایا ہوں، تو امام ہے، تو سردار ہے، میں تیری رعیت ہوں. بدر میں تیرے نانے کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آئے تھے؟ پیر محمد علی صاحب اللہ امام صاحب کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کے درجات بلند کرے. پیر محمد علی صاحب فکرات کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سن. بدر میں نہیں آئے تھے فرشتے تیرے نانے کی مدد کے لیے؟ حسین فرماتے آئے تھے، مولا وہ نظر تو نہیں آتے تھے، تیرے نانے نے بھی تو انہیں لڑنے کی اجازت دی تھی. سید رو کے کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو میری محبت میں آیا ہے. انہیں اللہ نے بھیجا تھا حکم دے کر، تو میری محبت میں آیا ہے. مولا لڑنے کی اجازت ہے، ایک جن کو حکم دوں 9 لاکھ کے لشکر کو ختم کر دے. سید کی آواز ہے میں تجھے اجازت نہیں دیتا ہوں. صبح کا وقت ہے اور آپ حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں تشریف فرما. میں ایک بندے کو مخاطب کر کے ایک فکرہ کہتا ہوں، ایک بندے کو. ہر واسطہ ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حسین کو جناب زہرا کا واسطہ دے، ناممکنات 2 عالم میں سے ہے کہ یہ واسطہ رد کر دیا جائے. میں امام حسین کو ان کی والدہ کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، جس مومن یا مومنہ کی کوئی پریشانی ہے، صرف یہاں موجود نہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں علی والے، اس مجلس کے صدقہ، اس واسطے کے صدقہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، کوئی یہاں سے خالی واپس نہ جائے. عزاداران امام مظلوم جعفر نے یہ واسطہ دے دیا. فکرہ میں پڑھ گیا ہوں جو میں نے عرض کی دوں. قبلہ اللہ محمد رضا کاظمی صاحب، نشان حیدر صاحب، جتنے امام حسین کے مار شداد صاحب گجرا والا سے، ہر مومن سے دعا کی اپیل کر کے، بالخصوص بابا نجم شاہ جی سے دعا کی اپیل کر کے پھر فکرہ پڑھنے لگا. جعفر نے کہا تجھے تیری ماں کے خالی واپس آنے کا وعدہ، حسین مجھے خالی واپس نہ بھیجنا. اچھا لڑنے کی اجازت نہ دے، اتنی اجازت دے تیرے قتل کا گواہ بنوں، میں دیکھتا رہوں تاکہ قیامت والے دن تیرے نانے کو گواہی دوں. اس نے غریب کو پتھر مارا تھا، اس نے برچھی ماری تھی، اس نے نیزہ مارا تھا. شبیر کہتے اچھا جعفر پھر وعدہ کر، جب تک میں تجھے کہوں تو کھڑا رہنا، جس وقت میں تجھے اشارہ کروں جعفر پھر کربلا چھوڑ دینا، تیرا کربلا میں ٹھہرنا حرام ہو جائے گا. جعفر کہتے میں غریب کو دیکھتا رہا، آخری سلام کے لیے خیمے کے دروازے پہ آیا، میں گواہ بن کے دیکھتا رہا. یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ و جاریۃ الزہرا فضہ علیکن منی سلام. حسین نے آخری سلام کیا، بہن کی آواز آئی اندر آ جا، باہر سے خدا حافظ کہے گا. غریب اندر آیا، فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. جتنے ماتمی بیٹھے ہو میرے سر پہ قرآن رکھ، اگر میں اپنی طرف سے پڑھوں بطول مجھ سے راضی نہ ہو. فکرہ یہ ہے ماتمیوں، کائنات کا پہلا حلقہ سید زادیوں نے شبیر کو بھیجتے ہوئے کا وقت تھوڑا ہے، ملنا ضرور ہے، ہم حلقہ بناتی ہیں، تو ہمارے درمیان سے گزر جا.
بیبیوں نے بال کھولے، شبیر درمیان سے چلا۔ جعفر کہتے غریب باہر آیا، 3 دفعہ گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی، اکبر کی موت نے چڑھنے نہیں دیا۔ برقعے والی بی بی خیمے سے نکلی، حسین کے ہاتھ ڈالو، آواز سوار ہو میں تجھے سوار کراؤں۔ بی بی زینب نے سوار کرایا، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، غریب نے چلنے کی کوشش کی، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ سید کہتے تو بھی تھک گیا ہے، رو کے کہتے تھکا نہیں ہوں، ذرا میرے پچھلے پاؤں کی طرف دیکھ۔ شبیر نے موڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کے قدموں پہ، رو کے کہتی ہے میرے بابا کو نہ لے جاؤ، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غریب نے سکینہ کو پیار کیا، حسین میدان میں آیا، ذوالفقار کو نکالو، لڑتا بھی تھا، کہتا بھی تھا تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا۔ لڑتے لڑتے غریب نے 12 میل تک فوجوں کو دوڑایا، آواز قدرت ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین واپس آ جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ جعفر کہتے غریب نے تلوار کو نیام میں ڈالا، گئی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، غریب کے ہاتھ چھوٹے، حسین گھوڑے سے گرا، شمر خنجر لے کر آیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، جالسا شمرن اللہ صدرہ، جتنے سیدوں اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا۔ جعفر کہتا ہے شمر کتا حسین کے سینے پر سوار ہوا، زلفوں میں ہاتھ ڈالو، بے غیرت نے ضرب ماری، شبیر کی آواز ہے جعفر کربلا چھوڑ دے، میری ماں زہرا اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کرنے کے لیے بقیہ چھوڑ کر میری ماں گئی ہے، جعفر پردہ کر،